بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مسلم امہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی ویورز، آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے معجزے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل مسلم امہ کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ویورز، حضرت صالح علیہ السلام اور معجزہ اونٹنی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مرسل فرمایا، یعنی آپ کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو عبادت الہی اور صراط مستقیم کی تعلیم دی۔ قوم آپ علیہ السلام سے پیغمبری کی دلیل طلب کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کو خلیفہ ہادی بنا کر بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو اس لیے تباہ و برباد کیا گیا کہ وہ بت پرست اور بے ایمان تھی۔ نبوت کی روشنی بیان ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس میں شک و شبہ کا کوئی عنصر نہیں ہوتا۔ شک کرنے والے اپنے آپ کو خود اندھیرے اور تاریکی میں رکھتے ہیں۔ نبوت کی تجلی بذات خود ایک عظیم ثبوت ہوتا ہے۔ ثبوت مانگنے والے شیطانی خیالات کے پیروکار ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ پتھر سے اونٹنی نکلے، بچہ جنے اور اسی وقت دودھ دے تو ہم جانیں گے کہ آپ علیہ السلام رسول برحق ہیں۔ خدائے حقیقی خود انبیاء علیہ السلام کی دلیل مضبوط کرنے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بوقت ضرورت بذریعہ وحی فوراً ہی آگاہی اور شناسائی عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ کفار کے سامنے پریشان نہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، تو ان سے اقرار لے کہ وہ اونٹنی کو صرف دودھ کے لیے استعمال کریں گے اور اس کو حکم الہی کے بغیر نہیں ماریں گے، کیونکہ وہ متبرک اور مخصوص نوعیت کی اونٹنی ہوگی۔ معجزہ سے پیدا کردہ اونٹنی عام اونٹنی سے جدا ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح علیہ السلام، آپ علیہ السلام دعا کریں اور قدرت میری دیکھ کہ 4000 برس پیشتر اس پتھر کے اندر ایک اونٹنی پیدا کر رکھی ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات خالق کائنات حقیقی مالک ہے، اس لیے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام سے معجزہ اونٹنی کا تقاضا کرے گی۔ علم خدا وسیع و عریض ہے اور احاطہ انسانی عقل سے بالا تر ہے، چنانچہ صالح علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں دعا فرمائی۔ سب مومنین نے آمین کہا۔ اسی اثنا میں ایک عجیب و غریب آواز پتھر سے نکلی اور نہایت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی جیسی کوئی دوسری اونٹنی نہ تھی۔ وہ اونٹنی تمام عالم میں یکتا حیثیت رکھتی تھی۔ ایک ساتھ کے اندر اس نے بچہ دیا اور اس میں تازہ گھاس بھی نظر آ رہی تھی جو اس نے کھا لی۔ بحکم الہی فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی۔ اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ معجزہ حقیقی سے پیدا شدہ اشیاء اور دیگر طلسمی طریقے سے پیدا شدہ اشیاء سے علیحدہ ہوتی ہیں، یعنی وہ لسانی حیثیت رکھتی ہیں۔ قوم سمود 7 قبائل پر مشتمل تھی۔ 7 قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے اور پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم دودھ دھو کے پیو۔ پس 7 قبیلے ایسا ہی کرتے اور گھڑے اور مشکیزیں بھر بھر کے لے جاتے۔ حکم الہی ہوا کہ صالح علیہ السلام قوم کو کہہ دے کہ جس دن دودھ دوہا جائے گا اس دن قوم چشمہ کو استعمال نہ کرے۔ ایک دن اونٹنی کے لیے اور دوسرا دن قوم کے لیے ہے۔ وہ اونٹنی آپ علیہ السلام کی دعا سے آزاد پھرتی تھی۔ قدرت الہی سے معجزہ نبی کے باعث اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی۔ جنگل میں کھلی چرتی تھی۔ جنگل کے مواشی بھاگ جاتے اور جس تالاب سے پانی پیتی وہاں سے بھی دوڑ کر دور بنا لیتے۔ اس طرح یہ طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی کے لیے وقف ہوا اور دوسرا دن دیگر مواشیوں کے لیے مختص کیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو ایذا پہنچانا سخت گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو اس بارے میں زبردست تنبیہ کی، اگر اس کو گزان پہنچائی گئی، اس کو تکلیف پہنچائے گی تو اللہ کی ناراضگی مول لینے کا مترادف ہوگا اور عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔
بس وہ لوگ اونٹنی سے پیار کرتے، حفاظت کرتے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی اکٹھا کرتے۔ مکھن اور گھی کی تجارت سے منافع حاصل کرتے۔ بیشتر عقیدت مند لوگ تو فیض یاب ہو گئے۔ 40 برس کا عرصہ ایسے بیت گیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کے پاس 10 شرفا بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اس سے قوم ہلاک اور تباہ ہوگی۔ اتفاقاً 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو اس لیے نہ مارا کہ وہ اس کا اپنا نہ تھا، اس کا نام قدار رکھا۔ وہ بچہ بالغ ہوا، شہزور نکلا۔ وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا پچھتائیں کہ صالح نے ہمیں غلط آگاہی دی، انہوں نے ہمیں جھوٹ کہا تھا۔ ان کا ایمان حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے مبدل ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک قبیلے سے ایک آدمی قدار اور مصدع نامی شخص اس گروہ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ جب اونٹنی کنویں کے کنارے پر جائے گی اس وقت مار ڈالیں گے۔ جب اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا تو قدار بن سالف مردود نے اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا۔ مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر تلوار ماری۔ اونٹنی گر پڑی اور دوسرے ملعونوں نے آ کر مقدس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ بچہ اپنی ماں کا حال دیکھ کر بھاگا اور جس پتھر سے ماں نکلی تھی وہیں غائب ہو گیا۔ ملعون دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان مردودوں نے حالت شراب میں اس حرکت کا ارتکاب کیا۔ شراب پینے سے بیشتر گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ شراب نوشی سے سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حلال اور حرام کا پتہ بالکل نہیں ہوتا۔ حدیث مقدسہ ہے، شراب برائیوں کی ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب بھر میں شراب نوشی عام ہونے کی وجہ سے گمراہی کے بازار سرگرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام قرار دے دی اور برائیوں کی جڑ کا احتتام کیا۔ ایک بدکار عورت کے گھر اونٹ، بکری اور گائے وغیرہ کی کثرت تھی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنے آشنا کو سکھایا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دو، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ بدکار اور دنیا پرست لوگ اس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں اور انسانوں کو اپنی بے رحمی کا شکار بناتے ہیں۔ ان میں ترس کا مادہ ذرا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری حیات صرف 3 دن تک ہے۔ وہ بولے کہ کیا علامت یا نشانی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے دن تمہارا رنگ و روپ سرخ، دوسرے دن زرد اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد علامت مذکور یعنی وہ تمام علامتیں کہ ان کا رنگ پہلے سرخ، پھر زرد اور پھر سیاہ ہو جائے گا، ان علامات کا ظہور ہوا تو جن لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو مارا تھا وہ سب صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ تب اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، گھر کی دیواریں ہلا دیں۔ وہ کافر سب گھر سے نکل بھاگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم کس طرح ہلاک ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہی آواز یا چیخ سے خاک میں مل جائیں گے۔ انہوں نے آواز سے محفوظ رہنے کے لیے تدبیری عمل کیے کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن خدائی حکم برحق ہوتا ہے، اس کا مقابلہ ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے جا عظیم کھودا، کانوں میں روئی دے لی اور چھپ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اندر جا کر 7 قبیلوں کو فی النار السقر کیا۔ اچھے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگال بھیجی، وہ کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ جیسے ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان زمین پر باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں گئے، وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ کچھ مدت کے بعد انتقال فرمایا اور جامع مسجد کی داہنی جانب مدفون ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے مومن ساتھی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ وہیں آباد ہوئے۔ اکثر مومنین کی آخری آرامگاہیں وہی ہیں۔
وہاں نبی برحق کا مقابلہ کرنے والے عارضی کامیابیوں سے نازاں ہوتے ہیں، یہ محض ڈھیل ہوتی ہے، آخری فتح خدائے حق کے بندوں کی ہوتی ہے۔ جی ویورز، حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے معجزے کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔